والا تصور قرآن کے مطابق ہو، تفسیر اہل بیت کے مطابق ہو، حدیث پیغمبر کے مطابق ہو، سیرت معصومین کے مطابق ہو، نہج البلاغہ کے مطابق ہو، صحیفہ کاملہ کے مطابق ہو، تو اسے قبول کر لیجئے، یہ عین حق ہے، اس میں آپ کی دنیا کی بھی بھلائی ہے، اس میں آخرت کی بھی نجات۔ اور اگر قرآن سے ٹکراتا ہو، حدیث سے ٹکراتا ہو، نہج البلاغہ سے ٹکراتا ہو، سیرت معصوم سے ٹکراتا ہو، تو پھر یہ تصور کہیں سے بھی آیا ہو، اسے ذہن سے نکال کے پھینکیے، اس لیے کہ اس میں آپ کی تباہی ہے۔ اور عزیزو، کربلا اسی لیے وہ پذیر ہوئی تھی کہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اس دور کا مسلمان اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے غافل تھا۔ نمازیں تو پڑھی جا رہی تھی، روزہ تو رکھا جا رہا تھا، حج تو کیا جا رہا تھا، لیکن اجتماعی امور میں معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے؟ حسین نے جو کہا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی نیکی ہے جو چھوڑی جا رہی ہے، کوئی بڑا گناہ ہے جس کے یہ مرتکب ہوا ہے۔ نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، روزہ رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، حج کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر بنیادیں تمہارے ہاتھ سے چلی جائیں۔ یہ کیسی توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اور یزید جیسے طاغوت کی پرستش کی جا رہی ہے۔ یہ کیسا اسلام ہے، محمد رسول اللہ، اور یزید جیسے شراب خار کی، فاسق کی، فاجر کی بیعت کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت کا سب سے بڑا معروف ولایت و امامت کو نظر انداز کرنا، سب سے بڑا معروف امامت تھی، اور سب سے بڑا منکر، سب سے بڑا گناہ طاغوت پرستی، یزید کی بیعت۔ یہ اسلامی معاشرے کی، اس دور کے مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داریاں تھیں جس سے وہ غافل تھے، اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں دین کا حقیقی تصور نہیں تھا، کانسیپٹ نہیں تھا۔ لہٰذا حسین نے اس کے لیے قربانی، یعنی کتنی بڑی قربانی تھی۔ آج 1371 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اور ہم مسلسل حسین پہ رو رہے ہیں، حسین کا ماتم کر رہے ہیں، حسین کی صفحات نچا رہے ہیں۔ ناقابل فراموش مصائب و آلام، نانا کے مدینے کو چھوڑ دینا، وطن سے جدائی اختیار کرنا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ ماں اور بھائی کی پیاری لہج کو خدا حافظ کہنا، جس کے حسین مجاور تھے، جس کے لیے چراغ کی حیثیت رکھتے تھے، یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا۔ روکنے والے روکتے رہے، ام سلمہ نے روکا، ابن عباس نے روکا، محمد حنفیہ نے روکا، سب نے روکا، لیکن حسین ارادہ کر چکے ہیں کہ مجھے جانا ہے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے۔ 28 رجب کو مدینے سے نکلے، 3 شعبان المعظم کو مکے کی سرزمین پہ وارد ہوئے۔ سرزمین وحی و الہام کا انتخاب کیا کہ وہاں سے لوگوں کو بیدار کرنے کا، ذہنوں کو، دماغوں کو، ضمیروں کو جھنجھوڑنے کا مشن آگے بڑھائیں گے۔ لیکن جب 30 افراد کم سے کم حاجیوں کے بھیس میں، لباس احرام میں خنجر چھپا کے لے آئے اور ظالم کی یہ سازش کہ طواف کی حالت پہ حسین کو قتل کر دیا جائے اور تاریخ قاتل کا چہرہ بھی نہ پہچان سکے، یہ بھی نہ معلوم ہو سکے کہ کس نے حسین کو شہید کیا، لہذا امام نے اپنے حج کو عمرے سے بدلا، عمرہ بجالا کے عراق کا سفر اختیار کیا۔ 2 محرم کو سرزمین کربلا پہ پہنچے۔ 4 سے امام کے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹائے گئے۔ یہ خیمے نہیں ہٹائے جا رہے، بلکہ قربانیوں کے مشن کا آغاز ہو رہا ہے۔ حسین جانتے تھے کہ اس وقت ایک ایسی قوم جو ایسے گہرے خواب غفلت میں سوئی ہوئی ہے، اس کو کوئی طاقت نہیں جھنجھوڑ سکتی، کوئی طاقت نہیں بیدار کر سکتی سوائے میری قربانی کے، میرے خون کے چھینٹوں کے۔ لہذا امام نے قربانیوں کا راستہ اختیار کیا اور کربلا ایٹ رینڈم وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ پہلے سے کیلکولیٹڈ، حساب شدہ ایک ایک لمحات کا نتیجہ ہے کربلا۔ ہر ایک سے حسین کہتے جا رہے ہیں جس کو میرے ساتھ مرنا ہے وہ آئے، جس کو گلا کٹانا ہے وہ آئے،
جس کو قربانی پیش کرنا ہے وہ آئے. اور جب کربلا میں شب عاشور آ گئی تو اس وقت حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے بتایا کہ دیکھو کل روز شہادت ہم سب کے ساتھ درجہ شہادت میں فائز ہوں گے، قتل کیے جائیں. لہذا اگر تمہیں اپنی جانیں بچانا ہے تو آج کی رات غنیمت ہے، چلے جاؤ. میں تمہاری گردنوں سے بیعت ہٹا رہا ہوں. نہیں جانا چاہتے، شرمندگی محسوس کر رہے ہو، تو میں چراغ گل کیے دیتا. اب بھی نہیں جانا چاہتے، میرے بچوں میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو چلے. اس رات کی تاریکی میں تم جاؤ گے، دشمنوں کو تم سے کوئی تعرض نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے خون کے پیاسے میری شہر کی گردن کی. لیکن عزیزو جب چراغ جلایا گیا تو ایمان و یقین کے نور سے جگمگاتے ہوئے چہرے زہیر، سعید، مسلم ابن اوسجہ، جون، نافع، یہ سارے حسینی کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کے جملوں کو جمع کیجیے، ایک ہی بات، مولا کیسے ممکن ہے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ آخر ہمیں کبھی تو موت آئے گی، کیا ہم قیامت تک زندہ رہیں گے؟ تو اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہ جان دیا، جو اس وقت ہمارا فریضہ ہے، اس وقت ہماری ذمہ داری ہے آپ کی نصرت، اس وقت ہماری ذمہ داری ہے آپ کے قدموں پہ اپنی جان کا نثار کرنا، اس وقت ہماری ذمہ داری ہے آپ کی تائید، آپ کی پشت پناہی. تو اگر ہم نے اس فریضے سے منہ موڑ لیا تو کبھی تو موت آئے. قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے رسول اللہ؟ کیا منہ دکھائیں گے علی کو؟ اور خاص طور پہ اگر آپ کی مادر گرامی نے پوچھ لیا کہ تمہیں اپنی جانیں زیادہ پیاری تھی، میرا حسین پیارا تھا، تو مولا بتائیے کیا جواب دیں گے؟ اجرکم اللہ. آنکھوں میں آنسو آ گئے، بس میں اپنی گفتگو مکمل کر. عزیزو یہی حوصلہ، یہی جذبہ جو حسین کے بڑے اصحاب و اعوان میں تھا، وہی چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی دیکھے ہوئے. عصر کا وقت ہے، حسین کے سامنے ایک بوڑھا مجاہد دم توڑ رہا ہے. امام اس کے سرانے تصویریں غم بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. عجب نہیں سوچ رہے ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر میں اب وہ وقت بھی آنے والا ہے جب میرا علی اکبر سینے میں برچھی کھائے گا. اب وہ وقت بھی آنے والا ہے جب میرے عباس کی شانیں قلم ہو جائیں گی. اب وہ وقت بھی آنے والا ہے جب میرے ہاتھوں پہ علی اصغر ہرملہ کے تیر کا نشانہ بنے گا. یہ سارے کے سارے مراحل امام سوچ رہے تھے کہ اتنے میں امام کی نظروں نے دیکھا کہ اصحاب کے خیمے کا پردہ اٹھا. ایک کمسن بچہ جس کا سن صرف اور صرف 12 سال کا ہے، میدان کی طرف چلا جا رہا ہے. اس عالم میں کہ سر پہ امامہ ہے، دوش پہ ردا ہے، کمر میں تلوار ہے، اور تلوار زمین پہ خط دیتی ہوئی آگے بڑھ رہی. بچے کو میدان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. امام نے پکار کے کہا میرے لال کہاں جا رہا ہے؟ میرے راستے جگر کہاں گیا رہا ہے؟ عزیزو بچہ تھا، کمسن بچہ، 12 سال کا بچہ، لیکن اپنے وقت کے امام کی آواز کو پہچانتا ہے. لوٹ کے امام کی خدمت میں آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا فرزند رسول غلام کو کس لیے یاد فرمایا ہے؟ امام نے کہا کہ میرے لال کدھر جا رہا ہے؟ کہا تھا میدان میں جا رہا ہوں. کہا تجھے معلوم نہیں میدان میں جنگ ہو رہی ہے، میدان میں دشمن ہیں، میدان میں تلواریں چل رہی ہیں، میدان میں تیر برس رہے ہیں، میدان میں موت کا منظر ہے. کہا مولا میں مرنے ہی کے لیے تو جا رہا ہوں، میں اپنی جان کا نذرانہ ہی پیش کرنے کے لیے تو جا رہا ہوں. امام نے جب اس کا یہ جذبہ، یہ بلبلہ، یہ حوصلہ، یہ جوش شجاعت دیکھا تو اس سے پوچھا کہ میرے لال ذرا یہ بتا کہ تو کس کا فرزند ہے، تو کس کے دل کی ٹھنڈک ہے، تو کس کی آنکھوں کا نور ہے، تو کس کا میوہ دل ہے، تو کس کے گھر کا چراغ ہے. عزیزو اس نے سر جھکا لیا، لیکن جب امام کے جواب کے لیے گردن اٹھائی، سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے کہا مولا جس مسلم ابن اوسدہ کا یہ لاشا آپ کی نظروں کے سامنے ہے، میں اسے مسلم کا لال ہوں، میں اسے مسلم کا فرزند ہوں. امام نے دیکھا کہ باپ دم توڑ رہا ہے اور بیٹا جا رہا ہے میدان میں. آواز دی مسلم کے لال تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، جا خیمے میں واپس چلا جا، اس لیے کہ شاید تیری ماں تیرے باپ کے بعد اب تیرا غم برداشت نہ کر سکے. عزیزو ایک مرتبہ پس خیمہ سے بھی آواز اٹھی، اے فاطمہ کے لال، ارے میری قربانی کو واپس کر دیجیے. اپنے لال کو میں نے ہی تلوار دے کے روانہ کیا ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں مسلم کے فرزند سے کہوں گا اے مسلم ابن اوسدہ کے لال، ارے فاطمہ کا لال کہہ رہا ہے، حسین کہہ رہے ہیں، امام وقت کہہ رہا ہے، جا خیمے میں واپس چلا جا، شاید اس میں کوئی مصلحت ہو. اور اپنے حسین کسی مشکل وقت کے لیے تجھے بچانا چاہتے ہو، اس لیے کہ امام کی نظروں میں ایک وہ وقت بھی ہے، کڑا وقت، جب بوڑھا باپ اپنے جوان کا بیٹا لاشا اٹھا رہا ہوگا، علی اکبر
کی جوانی، حسین کا بڑھاپا، لاشا نہ اٹھ سکے گا تو خیمے کا رخ کر کے حسین پکاریں گے، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ علی اکبر کی جوانی ہے، میری ضعیفی ہے، سہارا دو تاکہ لاش اٹھا سکوں، اے مسلم کے فرزند، اس وقت تو بھی خیمے سے نکل کے انار ماں کی مدد کرنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پانے والے کے واسطہ محمد وعلی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ مومنین و مومنات کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔